اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 133 کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی سعادت دی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیتے جی ہمارے ہوش و حواس میں، جسے کہتے ہیں نا، اللہ آپ کو اپنے پاک کلام کے لیے، اعلیٰ کلام کے لیے، جو اعلیٰ علیین اور عظمت والا کلام ہے، لوہے محفوظ کی شان والا کلام ہے، جو اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ آپ کبھی اس پوائنٹ کو سمجھ جائے نا کہ ہم کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیا لینے آئے ہیں، تو واللہ آپ کا دل یہ چاہے گا کہ ہم بس اسی طرف دوڑتے رہیں، اسی طرف سارے کام چھوڑ کے ہم لگ جائیں۔ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بڑی آج عزت دے رہا ہے، سعادت دے رہا ہے، ہم پر رحمت فرما رہا ہے، تاکہ ہم قرآن پاک سے نور لے کر طہارت والے، خشیت والے، اطاعت والے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت والے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ قربت والے اور اللہ کی جنت والے بن جاؤ۔ تو یہ کتنی بڑی دیکھیں خوش بختی ہے کہ پہلا قدم اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، آپ کی کہتے ہیں نا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، پردے ہٹا دیے، شروع کر دیے ہیں۔ تبھی تو دیکھیں پھر آپ سارے کام چھوڑ کے، ساری اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کے کام کے لیے، آخرت کے لیے جب آپ آتے ہیں نا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت کا آپ پر سایہ ہے، اللہ کا نور آپ کے دل میں جگمگا رہا ہے، اور اللہ آپ کو اپنے راستے کی طرف چلا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، آگے پھر کتنے کرم بالا کرم ہوتے ہیں کہ ہم پھر بیٹھے، پھر ہم نے سماعت، اللہ کی دی ہوئی سماعت، اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلام کو سننے میں، اللہ کی دی ہوئی بصارت، صلاحیت، قابلیت، ہمت، طاقت، اللہ کے کلام کے لیے، اس کی چاہت کے لیے، اس کلام کی عظمت کے لیے، اس کلام کی محبت کے لیے، اس کلام کی اطاعت کے لیے، اس کلام کی نسبت میں ہم اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت اور اللہ کی دی ہوئی ہمت، مہلت اور طاقت کو لگا رہے۔ اب یہ دوسرا قدم ہو گیا نا، یہ ہوتا ہے شکر۔ اب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اب آپ کا شمار قدر والوں میں ہو رہا ہے کہ یا اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے نا، آنکھ، کان اور دل، دماغ، جسم، ہمت، طاقت، صحت، یا اللہ تیری دی ہوئی نعمت، تیری دی ہوئی صحت، تیری دی ہوئی مہلت، تیری دی ہوئی طاقت، میں تیری ہی بارگاہ کی ہدایت اور رحمت اور محبت میں لگا رہا ہوں۔ تو دعا یہ کیا کریں، اتنے اللہ کے جب آپ کرم دیکھیں، جب آپ اللہ کی اتنی رحمتیں اپنے اوپر دیکھیں نا، آپ کو احساس ہو، آپ مشاہدہ کریں، تو پھر اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ اب ہمیں اسی راستے پر چلنے کی استطاعت اور استقامت اور حفاظت عطا فرما۔ آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ ہے آغاز سفر۔ یہ جو سفر ہے نا، قرآنی سفر، جو آپ کا اور میرا قرآنی سفر ہے نا، یہ ہمارا ایمانی سفر ہے، یہ ہمارا نورانی سفر ہے، یہ ہمارا اخروی سفر ہے، یہ ہمارا
جنتی سفر ہے۔ تو اس نے جا کے ختم کہاں ہونا ہے؟ جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، اور وہ ہر کسی کی منزل اس کے حال اور اس کی طلب اور اس کی جد و جہد کے مطابق ہوگی۔ سمجھ رہے ہو؟ کوئی مسلم بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ظلمت، جہالت، غفلت اور منافقت سے نکلوں، سمجھ رہے ہو؟ کوئی اس کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے کہ میں مسلم تو بنوں پہلے، کہ میرے دل میں اللہ کی سلامتی، اللہ کی چاہت، محبت، اللہ کی ملاقات اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کا شوق، صراط المستقیم اور کلمہ نبھانے کا شوق تو پیدا ہو میرے دل میں۔ ابھی تو یہ شوق ہی نہیں ہے میرے دل میں، کیونکہ میرے دل میں تو دنیا کے شوق ہیں سارے بھرے ہوئے، دنیا کی ساری نعمتیں، راحتیں بھری ہوئی ہیں۔ تو ابھی تو ہم اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا نکلے، آخرت آئے، خواہشیں نکلے، اللہ کی آیتیں آئیں۔ ابھی تو ہم یہ ہمارا ایک سلسلہ کہتے ہیں نا چل رہا ہے۔ ابھی تو پہلی سٹیج کا مجاہدہ ہے، پہلی سٹیج کا مجاہدہ میں کہہ رہی ہوں۔ ابھی تو اس مجاہدے کے بھی بڑی منزلیں باقی ہیں۔ ابھی تو اس کلام کو ہم سمجھیں گے، سوچیں گے، پھر اس کلام کو دل پہ اس کا اثر لیں گے، پھر دل سے قبول کریں گے، پھر دل سے مانیں گے، پھر اس کلام کے راستے پر چلیں گے، پھر کہتے ہیں نا نیت، ارادہ، منزل، پھر یہ ساری سلسلے اس کے بعد ہیں۔ یعنی ابھی تو کہتے ہیں نا عشق کے امتحان بہت بڑے ہیں۔ ابھی تو پہلا قدم آپ کو اٹھا کے تو چلانے کی، پہلے تو قدم اٹھاؤ، پہلے تو بات یہ ہے، پہلے تو اپنے من کو اتنا، دل کو اتنا صاف ستھرا کرو، اتنا اس کو توانا کرو، ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ آپ کے قدم، آپ کا دل کرے کہ میں اللہ کے راستے پہ چلوں۔ سمجھ رہے ہو؟ ابھی تو ہمارا یہ حال ہے کہ شیطان اور نفس نے ہمیں برسوں سے گرا کے تو گڑھے میں ہمیں گاڑ کے رکھا ہوا تھا۔ ابھی تو وہ نیند سے بیدار ہونا، غفلت، جہالت، ظلمت کی گرد ہٹانا، قرآن کے نور کو اپنے اندر لینا، پھر طہارت، پھر تزکیہ، پھر حشیت کا آنا، ابھی تو بڑی منزل ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں ہم آتے ہیں تو آتے ہی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہی تو باتیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ جو سفر ہے نا، یہ کم از کم 40 سال کا سفر ہے۔ تو کتنی زندگی چاہیے آپ سوچ سکتے ہو کہ موسم کتنے ہی بدلے، حالات کتنے ہی بدلے، کچھ بھی ہو جائے، یہ سفر نہیں بدلتا۔ لیکن کیا بات کریں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ سفر کبھی شروع کیا ہی نہیں تھا، جنہوں نے صراط المستقیم کا راستہ کبھی لیا ہی نہیں تھا، جنہوں نے لا الہ کا وعدہ کبھی سمجھا ہی نہیں تھا، نبھانا تو دور کی بات ہے۔ ہم تو ان لوگوں میں سے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ قرآن کو کیا سمجھنا تھا؟ ہم نے تو کلمے کو نہیں سمجھا، ایسی بات ہے نا؟ کلمے کو کیا سمجھنا تھا؟ ہم نے تو اپنے آپ کو نہیں جانا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، سمجھ رہے ہو؟ میری زندگی کا راستہ کیا ہے، ہمیں تو یہی نہیں پتا۔ باقی کام تو بعد میں ہونے تھے، مجاہدہ، تزکیہ، تقویٰ، یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا۔ تو مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں، اپنے آپ کو غفلت، جہالت، ظلمت سے اٹھائیں۔ اس کو کہتے ہیں اپنی بگڑی بنائیں۔ بگاڑی تو ہم نے بہت ہے، ساری زندگی بگاڑی ہے ہم نے، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے، جو تم نے برسوں اور نسلوں سے بگاڑ رکھی ہے نا، اب اس کو جوڑ دو، اب اس کو سنوار لو، اب اپنا آپ کو غفلت سے جگا کے اپنے راستے کا اور اپنی نیت اور اپنا ارادہ اور اپنی زندگی کا مقصد اور منشور اور دستور اور رہبر اور منزل، اس کا تعین کر لو۔ یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔
یہ آپ نے خود کرنے ہیں کہ میں نے اب اپنی نیت کرنی ہے کہ میں نے تجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلنا ہے. میں نے خوشی، غمی، گرمی، سردی، حالات، واقعات، جذبات، معاملات، خواہشات کی پرواہ نہیں. یہی کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ اکثر لوگ تو یہی رہ جاتے ہیں پہلے ہی قدم پہ. آپ نے دیکھا ہے نا، جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ درس میں آئیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں کام ہے ہمارے، ابھی ہم مصروف ہیں. تو وہ پہلے ہی قدم سے آگے جا ہی نہیں پاتے. یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں. ابھی تو ہم نے اپنے آپ کو جگانا ہے، اٹھانا ہے، چلانا ہے، اللہ کے راستے پہ ہم نے لگانا ہے، پھر زندگی کا مقصد پانا ہے، پھر تقوی زاد راہ پانا ہے، پھر ہم نے اپنے راہبر کو پانا ہے. یہ بھی بڑی اونچی منزلیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، کسی راہبر کا مل جانا، کسی کا کوئی مرشد مل جائے اور ہم اس کے مرید ہو جائیں. اکثر لوگوں کے حالات پتہ نہیں ہوتے ہیں، آتے بھی رہتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، نہ دل سے مانتے ہیں، نہ دل کو کہتے ہیں نا، دل میں دل کو لگاتے ہیں، بس آتے اور جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کتنے ہی لوگ آتے ہیں اور جاتے ہی ہیں اور چلے ہی جاتے ہیں. تو مرید بھی خوش نصیب ہوتا ہے وہ جو ارادہ کر کے آئے. سمجھ رہے ہو؟ جو یہ ارادہ کر کے آئے. مرید کا مطلب ہی ہوتا ہے جو یہ ارادہ کر کے آئے کہ میں اپنے اس استاد سے، اس رہبر سے، اس مرشد سے میں نے فیض لینا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو فیض کی نیت لے کے آئے، خیرات کی نیت لے کر آئے، جو صحبت سے نسبت اور نسبت سے پھر طہارت اور طہارت سے حشیت اور حشیت سے اطاعت اور اطاعت سے محبت اور محبت سے پھر اللہ کی قربت پانا چاہتا ہے. یہ مرید ہوتا ہے. ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرید ہوتا کیا، مرید کون ہوتا ہے، مرید کا رستہ کیا ہے، مرید کی پہچان کیا ہے. مرید تو بہت اونچی منزل ہے. یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں. ہمیں تو اپنا نہیں ابھی پتا کہ میں خود کیا ہوں. پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، پھر ہم نے اپنی کہتے ہیں نا زندگی کا مقصد پہچاننا ہے. خود شناسی، شعوری آگاہی، قلبی بیداری، حق شناسی. پھر ہم حق شناسی جب آتی ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے اب میں نے مرید بننا. اور مرید کا سارا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ آداب اور حدود میں رہتا ہے، نسبت، فیض، طہارت اور خشیت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ مرید بننے کے قابل ہو جائیں تاکہ آپ کو مراد مل جائے. مراد کیا ہے؟ ہماری مراد ہے جنت. ہماری مراد رضائے الہی ہے. ہماری مراد کیا ہے؟ ہماری مراد ہے کہ ہم پیروی مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو وہ مراد پانے کے لیے پہلے مرید بننا پڑتا ہے. کسی کا مرید بننا پڑتا ہے تزکیہ، طہارت، تقوی، نور حاصل کرنے کے لیے. تو مرید بننے سے پہلے من پاک اور نیت صاف ہونا ضروری ہے. جن لوگوں کے من پاک اور نیت صاف نہیں ہوتے نا، اول تو وہ مرید بنتے ہی نہیں. اور اگر وہ آ بھی جائیں تو وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ ٹھہر سکتے ہی نہیں. سمجھ رہے ہو آپ؟ کیونکہ وہ ٹھہر سکنے کی انہیں اجازت ہی نہیں ہوتی. جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے اور جن کے دماغوں میں خلل ہوتا ہے نا، تو وہ لوگ ٹھہر سکتے ہی نہیں. تو یہ میں آپ کو آج راز کی کچھ باتیں بتا رہی ہوں کہ دیکھیں، یہ بھی رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے بندوں کے پاس آتے ہو نا، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے اور اللہ کی قربت پانے کے لیے اور اللہ کی ہدایت پانے کے لیے اور اللہ کا راستہ لینے کے لیے، تو کبھی بھی دلوں میں کھوٹ لے کے نہ آنا اور نہ ہی کبھی کوئی بری سوچ لے کے آنا، کیونکہ اس سے نقصان آپ کو ہی ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کا رسول اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے دلوں کے حال جانتے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ لیکن جیسے اللہ بندے کو مہلت دیتا ہے نا، اسی طرح اللہ کے بندے بھی
اللہ کے آنے والے لوگوں کو اللہ کے بندے بھی مہلت دیتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے قرآن کے نور سے ان کا دل تھوڑا سا پاک ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کے پردے ہٹ جائیں، لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں ان کے پردے نہیں ہٹتے. پھر جب پردے نہیں ہٹتے تو پھر اللہ ان کو ہٹا دیتا ہے کہ تمہیں تو موقع دیا تھا لیکن تم نے اس موقع کی نہ قدر کی ہے اور نہ ہی تم نے اس کی کوئی شکر، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوئے ہو، تو پھر اللہ اس بندے کو ہٹا دیتا. تو یہ بڑی بد نصیبی ہوتی ہے. میرے کو بتاؤ، جو اللہ کے راستے پہ آئے اور ہٹ جائے، آئے اور دل نہ لگائے، آئے اور آہت نہ پائے، یہ بڑی بد نصیبی. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میں باتیں آپ کو کیوں سمجھا رہی ہوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں دنیا کے لیے نہیں ملتے ہیں. یہ راز میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں، حالانکہ نہیں بتانا چاہیے اتنا واضح، لیکن میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کسی طرح سے آپ کو اویئرنیس مل جائے، آپ کو شعور آ جائے. ہم یہاں دنیا کے لیے نہ ملتے ہیں نہ دنیا کے لیے ہم بیٹھتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں بیٹھنا قرآن کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے، راضی رحمان کے لیے ہے اور جنتان کے لیے. سمجھ رہے؟ اس میں کوئی بھی شک و شبہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. تو جو ان کا طالب ہے نا، جو قرآن، ایمان، فرقان، نبی سلطان، راضی رحمان اور جنتان کا طالب ہے نا، وہ تو آتا رہے گا. اس کا اور میرا سفر آخرت تک رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ جو سیدھا سیدھا چلنا چاہتا ہے کہ ہم سیدھا جنتان تک جائیں، وہ تو آتا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن جس کی نیت میں کھوٹ ہے، جس کی نیت میں دنیا کا نفع نقصان، دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا اور خاندان ہے، وہ نہیں آئے گا. کیونکہ وہ انہی چکروں میں کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جائے گا، ساتھ چھوٹ جائے گا. سمجھ رہے؟ تو جب ہمارا سفر آخرت کے لیے ہے نا، تو پھر جب سفر آخرت کے لیے ہے، اللہ کی قربت کے لیے ہے، تو پھر بندہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. یہ میں آپ کو گہرا راز بتا رہی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہی نہیں. آپ کو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دائیں بائیں. آپ نے اپنی نظر منزل پہ رکھنی ہے، مقصد پہ رکھنی ہے اور راستے پہ رکھنی ہے. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. تو ہی ہم اپنے سفر کی طرف رواں دواں رہیں گے، ورنہ شیطان ہمیں لے دے جائے گا، دائیں بائیں ہمیں گرا دے گا. تو یہ میں آپ کو روحانیت کی باتیں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ سفر میں اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں، ادھر ادھر کی باتیں سننی چھوڑ دیں. میرے ساتھ کہتے ہیں نا، اس منزل میں، اس مجاہدے میں، اس راستے میں، اس تزکیے میں، اس کلمے کا وعدہ نبھانے میں اور آخرت میں شامل ہو جائیں. لیکن اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو پھر آپ ادھر ادھر ہی ہو جائیں گے. یہ شرط ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا. جب ایک دفعہ آپ مرید بن جاتے ہو، سالک بن جاتے ہو نا، طالب بن جاتے ہو، تو پھر آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ صراط المستقیم کا راستہ سیدھا ہے. کلمے کا وعدہ آخرت تک ہم نے محمد رسول اللہ تک پہنچنے، اللہ تک جب تک ہم پہنچ نہیں جاتے اللہ کی بارگاہ میں، تب تک نبھانا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ قرآن کا، یہ فیضان مصطفیٰ کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں در دیا ہے، تو ہم نے اس سے اپنا ایمان پانا ہے اور خود کو صراط المستقیم پہ چلانا ہے اور خود کو ہم نے جنتوں تک لے جانا. یہ ہے حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، آپ کی بھی آنکھیں کھلیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ جب انسان غفلت میں ہوتا ہے نا، تو اسے کسی چیز کی قدر نہیں پتا ہوتی. جب بندہ جہالت اور ظلمت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ایسے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سب ایک ہی جیسا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا رہی ہوں کہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ ہر استاد ایک جیسا ہوتا ہے، نہ ہر کوئی ملنا ایک جیسا ہوتا ہے، نہ ہر جگہ بیٹھنا ایک جیسا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی آپ اس کی حقیقت کو سمجھیے تاکہ آپ کو فہم شعور آئے
اور آپ کے اندر شعوری آگاہی پیدا ہو. دو چیزیں آپ نے کرنی ہے، ایک قدر والا بننا ہے اور ایک شکر والا بننا ہے. کیونکہ جو لوگ قدر نہیں کرتے نا، شکر نہیں کرتے، اللہ ان سے نعمتیں اور جو اللہ موقع دیتا ہے بخشش کا، وہ پھر اللہ چھین لیتا. سمجھ رہے؟ اور یہ بھی بات نوٹ کریں، بلکہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ آپ کو یہاں میں نے نہیں بلایا. سمجھ رہے؟ نہ میں نے آپ کو بلایا ہے، نہ آپ میری وجہ سے آئے ہیں. آپ اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے آئے ہیں نا. آپ اللہ کی محبت اور اطاعت کے لیے آئے ہیں. تو اللہ نے آپ کو ہمت، طاقت، صحت دے کے، اللہ نے آپ کے دل میں اپنی چاہت اور محبت ڈال کے اللہ آپ کو یہاں تک لایا. اللہ آپ کو لایا، اللہ نے آپ کو موقع دیا. اگر آپ نے قدر اور شکر نہ کیا نا، تو یہی موقع پھر اللہ آپ سے چھین لے گئے. اور اس میں میرا کوئی نہیں ہوگا، اس میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ اس بندے پر ایسی کوئی مصروفیت ڈال دیتا ہے، یا ایسی کوئی بیماری ڈال دیتا ہے اس کے دماغ میں، دل میں کوئی ایسی پریشانی ڈال دیتا ہے، ایسی کوئی مجبوری اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ اس کو وہاں سے چھٹکارا ملتا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں تو اپنے لیے اس نوکری کو بہت بڑا اعزاز سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حالات، واقعات ہوں، جو بھی جذبات، خیالات ہوں، ان کو پرے ہٹا کے اپنے راستے میں، اپنے قرآن اور اپنے ایمان اور قرآن کے عرفان اور فرقان کی طرف اللہ نے بٹھایا ہوا ہے. اللہ اس سے بڑی نعمت، سعادت، عظمت اور عزت کوئی نہیں. کیونکہ دنیا کا ساز و سامان تو آنا جانا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ دنیا کا نفع نقصان تو وقتی ہے. لیکن جس راہ پہ اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، یہ دائمی ہے، اخروی ہے. اس میں ہمیشہ کی کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر اس راستے پہ چلنا ہے تو اس راستے کے نا کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ قوانین اور شرائط ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ ساری بات کی ہے کہ اگر آپ اس راستے کے اصول و ضوابط اور قوانین اور شرائط کا خیال نہیں رکھیں گے نا، قدر اور شکر نہیں کریں گے، تو پھر اللہ آپ کو یہاں سے ہٹا دے گا. سمجھ رہے؟ اور آپ کو آخری بات بتاؤں، یہ قافلہ، اس کی منزل میں نے آپ کو بتایا نا، جنتان ہے. اس لیے جو بھی جائے گا اس کا وہ اپنا بھی خود ذمہ دار ہوگا، اور جو ساتھ چلے گا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا سفر، جنتوں تک اس کا سفر پھر جاری رہے گا. تو بس آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ میں نے حدود و قیود، اصول و ضوابط، قوانین اور شرائط کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ یہ اخروی سفر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہاں کی شرطیں زیادہ کڑی ہوتی ہیں. یہاں کے جو قوانین ہیں نا، جو جنتوں کی طرف جانے والے قوانین ہیں، وہ زیادہ سخت ہیں. لیکن ہم الٹ ہیں، ہم سمجھتے ہیں دنیا کے قانون سخت. وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی دنیا کے قوانین کا ہے نا، اس لیے آپ کی نظر میں دنیا کے قوانین سخت ہیں. کبھی آپ کو آخرت کے اور اللہ کے قوانین اور رسول و ضوابط اور صراط المستقیم کی شرائط اور کلمے کی حدود قیود کا پتہ چل جائے نا، تو اللہ آپ اپنی جگہ سے ہلے ہی نہ. آپ کہیں اللہ کے تو اصول و ضوابط ہی بڑے سخت ہیں. لا الہ، لا کی حد میں رہنا ہے، الا اللہ پہ کھڑے رہنا ہے. بھلے تمہارے پر آندیاں آئیں، طوفان آئیں، جو مرضی تمہارے اوپر گزر جائے، الا اللہ سے ہٹنا نہیں ہے. تم بھلے تمہیں ساری دنیا چھوڑ جائے، تم نے الا اللہ نہیں چھوڑنا ہے. اور محمد رسول اللہ کے پیچھے جنتوں تک جانا ہے. یہ تو کہہ رہی ہوں، آپ کو اللہ کے اصول و ضوابط، قوانین اور شرائط کی تو خبر ہی نہیں. اگر آپ کو خبر ہوتی تو پھر آپ کو پتہ لگتا نا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیوں اترے تھے. آگ میں جانا گوارا کیا، لیکن اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے بے وفائی نہیں کی. ہم تو بات بات پہ صراط المستقیم اور کلمے سے دور اور بے خبری کی زندگی اور بے پرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں.
نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہ کے کلام کا پتہ ہے، نہ اللہ کے قوانین کا پتہ ہے، نہ اللہ کی حدود قیود کا پتہ ہے، نہ اللہ کے اصول و ضوابط کا پتہ ہے، نہ اللہ کے بارگاہ سے درجات اور مقامات، کچھ پتہ نہیں، اور دنیا میں کچھ باوش پھر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ غفلت کیا ہوگی؟ اور ایسے غافلین جب منہ کھول کر کے باتیں کرتے ہیں تو آپ سوچیں ان کو ساتھ لے کے چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو انہیں پتا بھی کچھ نہیں ہوتا، اور دوسرا ان کے کہتے نا منہ بھی ان کا بہت بڑا ہوتا ہے باتیں کرنے کے لیے، پھر جو دل میں آئے بول دیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنا کتنا مشکل کام ہے، جو اپنے ہر وقت کہتے ہیں نا اپنے آپ کو سناتے رہیں کہ ہماری باتیں سنو اور ہمارے دکھڑے سنو۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ جہنم کے دکھ سے بچانے کے لیے تو ہمیں ہمارا استاد لے کے جا رہا ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا۔ وہ جو بچا رہا ہے اسی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ جو اٹھا رہا ہے اسی کے اوپر کیچڑ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جب نکل جاتے ہیں نا، اتر جاتے ہیں، تو میرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کا رستہ ہی نہیں تھا، نیت ہی نہیں تھی، ارادہ ہی نہیں تھا، مجاہدہ ہی نہیں تھا، تزکیہ ہی نہیں تھا، تقوی ہی نہیں تھا، تو ان کا ساتھ کیا تھا؟ وہ صرف دنیاوی ہوتا ہے۔ اور دنیاوی چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ دنیا تو پیچھے چھوڑ چکے ہوئے، ہم تو مدت ہوگی دنیا چھوڑی ہوئی ہے اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے راستے پہ چلنا ہے تو میری حدود، میری شرائط، میرے قوانین، میرے ضابطے اور میری ہی چاہتے ہونی چاہیے۔ لا الہ میں سب چھوڑ دیا ہوا، اب تو الا اللہ ہے، الا اللہ کی منزل ہے، کو بتاؤں میں۔ تو یہ روحانیت کی باتیں اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو بھی تھوڑا روحانی ہونا چاہیے نا۔ آپ تو سارے کے سارے دنیاوی ہیں یا نفسانی ہیں، یا اپنے کہتے ہیں نا خوشی مرضی اور مفادی ہیں۔ اللہ کرے آپ کے اندر بھی تھوڑی روحانیت آئے، روحانیت پیدا ہوگی تو آپ کے اندر سے پھر نفسانیت جائے گی اور پھر آپ کے اندر نورانیت آئے گی۔ جب نورانیت آئے گی تو پھر اللہ کی خشیت، طہارت اور تقوی ملے گی۔ یہ باتیں میں آپ سے ایسے ہی نہیں کر رہی ہوتی، کہیں لے جانے کے لیے کر رہی ہوں، کوئی حقیقت سمجھانے کے لیے، کوئی پردے اٹھانے کے لیے کر رہی ہوتی ہوں۔ سمجھ میں آپ آیت مبارکہ کی دیکھیں، سمجھ بھی ہمیں تبھی آئے گی جب ہمارے پیچھے ہمارے پردے ہٹے ہوں گے، ہماری آنکھیں کھلی ہوں گی، ہمیں راستے کا، منزل کا، مرشد کا کوئی ہمارے پاس کہتے ہیں نا تعین ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں ذکر پاک چل رہا ہے، تو وہ بھی ایک مرشد ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی کے راہبر ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس راہبر کا مقام ہے وہی اگر نیچے آ جائے تو جو آپ کا رہبر ہے وہ اس کی آپ کی زندگی میں یہی حیثیت ہونی چاہیے کہ آپ بھی اپنے راہبر سے کہتے ہیں نا نصیحت لے کے، اطاعت لے کے، ہدایت لے کے، حکمت لے کے اور محبت سے آپ چلیں تو ہی بندہ کسی منزل پہ پہنچتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ میں 133 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے بے شمار ہماری نصیحت کے نکات ہیں، ہماری تربیت کے نکات ہیں، لیکن یہ نصیحت اور تربیت تو انہیں ملتی ہے نا جن کے پاس نسبت ہو، نسبت کسی راہبر کی ہو، اور جن کے پاس اطاعت ہو۔ نسبت اور اطاعت ہوگی تو ہی آپ کو نصیحت ملے گی۔ اللہ کی نصیحت دیکھیں حاصل کرنا تو ایک بہت اونچا مقام ہے نا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو بہت اونچا مقام ہے۔ پہلے آپ در مصطفیٰ پہ تو حاضر ہو، سمجھ رہے ہو؟ پہلے وہی جو آپ کو میں سارا سفر بتاتی ہوتی ہوں، عاجزی، زاری، مسکینی، فقیری،
بندگی، انکساری، سادگی، حضوری، حاضری. بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کی حاضری ہو، نگاہ مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، حضوری مصطفیٰ، حاضری مصطفیٰ میں جب آپ پہنچتے ہو، پھر کہیں جا کے اللہ کی بارگاہ کے انوار و تجلیات کا دروازہ کھلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نصیحت ہمیں دے رہا ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی جب تک پیچھے پورا مجاہدہ، پیچھے پورا سلسلہ نہ ہو، کوئی راہبر نہ ہو، صراط المستقیم کا راستہ نہ ہو، کلمے کا وعدہ نہ جب تک ہو، نبی کا اسوہ حسنہ نہ جب تک پیچھے ہو، یہ اللہ کی نصیحتیں پلے نہیں پڑتی. اسی لیے آپ دیکھیں اتنی زندگی آپ کی گزر گئی، اتنی دفعہ آپ نے قرآن سورۃ بقرہ تو کتنی بار پڑھی کہ بھائی جو سنا ہے ہم نے کہ گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، سورۃ بقرہ بیٹھ کے پڑھو. گھر سے تو نکلا لیکن جو اندر شیطان ہے وہ نہیں نکلا. وہ اس لیے نہیں نکلا کہ ہم نے آیت مبارکہ سے نکات تو لیے ہی نہیں. جو نور کے نکات تھے وہ لیتے تو ہمارے اندر کا شیطان نکلتا نا. تو یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم تزکیہ طہارت اور تقوی سے کوسوں دور ہے. جہاں ہم نے زندگی گزاری ہے نا وہ والی زندگی ہے جو عاد اور سمود گزار کے اس دنیا سے گئے. جو قوم تباہ اللہ نے کی تھی نا، ان کو دولت دی، شہرت دی، عزت دی، صحت دی، مال دیا، اولاد دی، لیکن اینڈ پہ ذلت دی. ہمارا حال تو ان لوگوں والا ہے کیونکہ ہم نے زندگی صراط المستقیم کی پیروی، اور نہ ہی ہم نے قرآن کی پیروی، اور نہ ہی ہم نے رسول کی پیروی کی. ان تینوں کی پیروی تو ہم نے کی نہیں. ہم تو اپنی خواہش کی پیروی، یا ہم خاندان کی پیروی، یا ہم رسم و رواج کی پیروی میں زندگی گزاری. تو یہی تو کرتے تھے پچھلی قومیں جن کو اللہ نے تباہ کیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس تباہی کی وجہ کیا تھی کہ وہ نصیحت نہیں لیتے تھے، سنی انسنی کر دیتے تھے. حرکتیں ویسے ہماری بھی وہی ہیں. یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے نا تو اس کی قدر کرو اور اس پر عمل کرنے کی اپنی توجہ ساری اس طرف رکھ کے عمل کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم شکر والے بنو. سمجھ رہے ہو؟ اب مکر کرنے کا اور تکبر کرنے کا وہ چھوڑ دیں. اب وہ وقت چلا گیا ہے. کتنی دیر اب غفلت میں زندگی گزارنی ہے. تو آیت سے نصیحت بھی اس کو ملے گی جس کے پاس نسبت ہے، جس کے پاس طہارت ہے اور اطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر آیت میں ہمیں نصیحت دے رہا ہے. ہر آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف، جنت کی طرف بلا رہا ہے. پچھلی قوموں کا حال سنا رہا ہے اور پچھلے انبیاء کا حال بھی سنا رہا ہے تاکہ ہم قوموں کے جب احوال کو پڑھیں تو ہم اس سے عبرت لیں، اور جب ہم انبیاء کے اقوال کو دیکھیں اور انبیاء کے اعمال کو دیکھیں تو ہم نصیحت لیں. لیکن ہم نے یہ دونوں ہی کام نہیں کیے نا، کیونکہ ہم تو ثواب لینا چاہتے ہیں. ہم تو ثواب کے بھکاری ہیں. ہم تو جنت کے اور اللہ کی رضا کے تو بھکاری اور تعلق تو ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں نا شروع سے ہماری بنیاد ہی غلط ہے جس کی وجہ سے ہماری کوئی منزل، کوئی راستہ، کوئی مجاہدہ ہے ہی نہیں. اور ایسے لوگوں سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. شیطان بہت ہی پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام پڑھنے کے باوجود گمراہ ہے. شیطان بڑا ہی خوش ہے. صراط المستقیم کہتے ہیں دن رات، چلتے نہیں ہیں. شیطان بڑا ہی خوش ہے. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیروی نہیں کرتے. شیطان بڑا ہی خوش ہے. آپ سوچیں ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ تو اب میں اسی لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں، اب رحمان کو خوش کرنے کی طرف آ جائیں تاکہ رحمان پھر آپ کو جنتان میں خوش کرے.
تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے وسیلے سے ہمیں جگاتا ہے، سمجھاتا ہے، بلاتا ہے اور حق کا رستہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے انبیاء کی مثال، کیسے حالات ان پر گزرے، کیسے ان کے معاملات تھے، لیکن انہوں نے حق کا رستہ کبھی نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے ان پر کیسے کیسے حملے کیے، کیسے کیسے لوگوں نے ان کو ستایا، لیکن انہوں نے حق کا رستہ کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتی ہے نصیحت، اور نصیحت تب ملتی ہے جب ہم انبیاء کے در سے نسبت لیتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دیکھیں جو عیسائی اور یہودی تھے نا، وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی عیسائی تھے۔ یہودی کہتے ہیں، آج بھی ان کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ تو یہودی تھے، کیونکہ وہ تو یعقوب علیہ السلام کے، وہ تو اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جو دعویٰ ہے اس کا جواب دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ دین حنیف والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ مسلم تھے، متقی تھے، مومن تھے، دین حنیف، دین ابراہیمی والے تھے۔ لیکن باطل دعویٰ تھا عیسائیوں کا کہ وہ عیسائی تھے، یہودیوں کا کہ وہ یہودی تھے، لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ دین حنیف والے تھے، مسلمان تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ اسی بات کا اظہار فرما رہا ہے کہ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تھے تو تم اس وقت موجود تھے۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو تو آخر تک یہ فکر تھی کہ میری اولاد دین حنیف، دین اسلام، صراط المستقیم پر رہے۔ وہ تو زندگی بھی انہوں نے اسلام اور اللہ کے کلام کے مطابق گزاری تھی۔ آخر میں بھی وہ یہی فکر کر رہے تھے، اپنے بیٹوں سے، بیٹوں کو بلا کے یہی پوچھ رہے تھے کہ تم کس کی عبادت کرو گے۔ وہ تو آخر تک وحدانیت کا درس دے رہے ہیں، اپنی اولاد کو اللہ کے معبود ہونے کا سبق یاد دلا رہے ہیں، حالانکہ ساری زندگی انہوں نے اپنی اولاد کو حق کی تعلیم دی ہے، توحید کی تعلیم دی ہے، لیکن آخر میں بھی وہ یہی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اپنی اولاد کو آخری نصیحت، ہدایت اور تاکید فرما رہے ہیں۔ جاتے جاتے ان سے پھر پوچھ رہے ہیں کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود۔ دیکھیں گہری بات ہے اس میں، اولاد نے، بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ آپ کے معبود۔ دیکھیں انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو ہمیں کھلاتا ہے یا جو ہمارا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ نہیں، آپ یہ گہرا نقطہ اس آیت میں نوٹ کریں۔ بیٹوں نے کہا، انہوں نے کہا آپ کے معبود کی، یہ ہوتی ہے نسبت، آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ کو سمجھ آیا گہرا نقطہ؟ اسی لیے ہم بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے بھی جب اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے، ایمان حاصل کرنا ہے یا قرآن سے نور اور نصیحت حاصل کرنی ہے نا، ہم نے بھی انبیاء کے در سے لینی، کیونکہ دیکھیں انبیاء بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے باپ، آپ کے دادا، آپ کے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ہو کے جانا اللہ کے در پہ تو انبیاء کا وسیلہ لے کے جانا، انبیاء کی نسبت لے کے جانا، انبیاء کی اطاعت لے کے جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبت سمجھا رہا ہے کہ تمہارے اوپر، کہتے ہیں نا، ایک مرشد ہونا چاہیے، ایک نسبت ہونی چاہیے۔
کسی کی اطاعت ہونی چاہیے، ڈائریکٹ نہ آنا۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ صراط المستقیم بھی دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، ساتھ ہی اللہ وضاحت فرما رہا ہے صراط الذین انعمت، کہ اگر صراط المستقیم پہ بھی چلنا ہے نا تو تم ڈائریکٹ نہیں آ سکتے۔ انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام فرمایا ہے، جو میرے مقربین ہیں، محبوبین ہیں، جو مصطفین ہیں، جو مخلصین ہیں، جو صالحین ہیں، جو محسنین ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی نسبت اور ان کی اطاعت میں آنا۔ صراط المستقیم بھی تمہیں تب ملے گا، قرآن سے نصیحت بھی تمہیں تب ملے گی، اللہ کا راستہ بھی تمہیں تب ملے گا، اللہ کی اطاعت اور ہدایت بھی تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم اللہ کے بندوں کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے۔ آپ کو سمجھ آیا گہرا راز یہ؟ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت 69 میں بھی بڑے راز کی بات، یہی بات سمجھائی ہے کہ جب تم اطاعت کرتے ہوئے آؤ گے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب تم اطاعت کرتے ہوئے آؤ گے اللہ اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو تم ان کے ساتھ ہوگے، انعام اللہ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ علیہم من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ساتھ ہونا ضروری ہے، رفاقت ضروری ہے، نسبت ضروری ہے، اور وہ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ یہی باتیں میں آپ کو شروع میں سمجھا رہی تھی نا کہ یہ ملنا ہمارا صرف دنیاوی نہیں ہے، یہ اخروی ہے۔ تو اللہ بھی یہی راز سمجھا رہا ہے، یہ راز یہیں سے میں نے لیے ہیں آیتوں سے ہی، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تک پہنچنے کے لیے ساتھ ضروری ہے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ تو یہ جو صالحین ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں لے کے جاتے ہیں شہداء تک، اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اپنے نفس کو شہید کیسے کرنا ہے، قربان کیسے کرنا ہے اللہ کی بات میں۔ اور پھر شہداء پہ جب آپ شہداء کی منزل پہ نفس جب مر جاتا ہے، یہ اب میں روحانیت کی طرف آ گئی ہوں، تو شہداء کی منزل پہ جب نفس مر جاتا ہے تو پھر اگلی منزل آتی ہے صدیقین۔ بندہ پھر صداقت والا بن جاتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، سچ بولتا ہے، بھلے نقصان ہو کتنا، بھلے دنیا مجھے برا جانے، سچ نہیں چھوڑتا، صداقت۔ صدیقین، وہ جو قرآن پاک میں اللہ نے ترتیب ہمیں سمجھائی ہے نا کہ جو اللہ کا راستہ ہے، جن کی بخشش ہونی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ مسلمین، متقین، مومنین، صدیقین۔ تو یہ منزلیں ہیں جو اللہ والوں کا ساتھ سے منزلیں طے ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ کی۔ جب ہم اللہ کے کسی بندے کے ساتھ ہوتے ہیں نا، اصل میں وہ ساتھ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ صرف ایک انسانی شکل میں ہمارے سامنے ہوتا ہے تاکہ وہ ہماری منزلیں طے کروائے ہمیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ منزلوں سے ہمیں لے کے جائے کوئی انسان، انسانی صورت، کوئی شخصی، کوئی بندہ ہو جس کے پیچھے چل کے ہم یہ منزلیں طے کریں، صالحین کی، شہداء کی اور صدیقین پہ پہنچیں، اور پھر ہم اس منزل مقام پہ آ جائیں، من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت اور پھر اللہ کی اطاعت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آخر میں دیکھیں سورۃ نساء آیت 69 میں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی رفاقت حسنا اولئک رفیقا، یہ بہترین رفاقت ہے جو تمہیں ہدایت، اطاعت، طہارت، خشیت، اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت تک لے کے جائے
یہ بہترین رفاقت ہے۔ تو یہی رفاقت دیکھیں بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے اسی بات کی تو تصدیق کروا رہے ہیں کہ میرے بعد، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ رفاقت ہی تو پوچھ رہے تھے، وہ نسبت ہی تو پوچھ رہے تھے، وہ اطاعت ہی تو پوچھ رہے تھے۔ عبادت دیکھیں ہوتی ہی یہ ہے کہ آپ عبدیت کے لیے کس کے ساتھ چل رہے ہو۔ آپ کو گہری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اللہ کی عبادت دیکھیں، عبادت اللہ کی ہے لیکن رفاقت کسی بندے کی ہونی چاہیے، نسبت کسی بندے کی ہونی چاہیے، اطاعت کسی بندے کی ہونی چاہیے، محبت کسی بندے کی ہونی چاہیے۔ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ادھر میں نے وضو کیا ادھر میں عبادت کر رہی ہوں، ہم سمجھ رہے ہیں میں تو اللہ کی عبادت کر ہی رہی ہوں، چاہے گھر بیٹھی ہوں چاہے اکیلے بیٹھی ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کر رہی ہوں۔ لیکن اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ گہرا راز سمجھا رہا ہے، عبادت کرنے کے لیے رفاقت ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ، کسی کی نسبت ہونا ضروری ہے، وہ تمہیں سمجھائے گا عبادت کا مقام، عبادت کے رموز، عبادت کے اصول و ضوابط، قوانین، شرائط، عبادت کا راستہ، عبادت کا منزل کون سی ہے، وہ تمہیں عبادت کی سمت لے کے جائے گا۔ تو عبادت کے مقام تک پہنچنے کے لیے پورا پیچھے ایک مجاہدہ ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں ندامت ہو، ملامت ہو، ریاضت ہو، محنت ہو، مشقت ہو، طہارت ہو، خشیت ہو، ہدایت ہو، رحمت ہو، اطاعت ہو، قربت ہو، اللہ کی محبت ہو، اس میں لذت ہو، اور پھر تڑپ ہو، اور پھر عبادت کا مقام آتا ہے۔ عبادت کا مقام دیکھیں کہاں ہے، وہ جو غاروں میں، وہ جو تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں محو محبت میں گم اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ عبادت میں ہوتے ہیں، عبدیت کے مقام پہ ہوتے ہیں اور عبد ہوتے ہیں، اللہ کے عبد ہوتے ہیں۔ انہوں نے منزلیں، مجاہدے، مرتبے کیے ہوتے ہیں اور انہوں نے مقام حاصل کیے ہوتے ہیں۔ عبادت کے مقام پر جو بندہ ہوتا ہے نا، پھر اسے دنیا کی سیر و سیاحت سے کوئی غرض نہیں رہتی۔ عبادت کا مقام خود بہت اونچے درجے والا ہے، پر پرواز والا ہے، قربتوں، محبتوں، لذتوں، نعمتوں، رحمتوں والا ہے۔ وہاں دنیا کے ساز و سامان کی کوئی وقت رہتی ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو عبادت کے لیے پہلے عبدیت کا رستہ ہونا ضروری ہے، عبد کا مقام ہونا ضروری ہے، پھر آپ کو عبادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے سمت کا درست ہونا ضروری ہے عبادت کے لیے۔ اسی لیے تو دیکھیں ہمیں کوئی رفاقت چاہیے ہوتی ہے، وہ ہماری سمت درست کرے۔ ہم اپنی خواہشوں کی سمت پہ جا رہے ہیں اور ہماری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ جب سمت ہی صحیح نہیں ہے، سمت ہماری خواہشات ہے، دنیا کے کہتے ہیں نا راحتیں، چاہتیں، خواہشیں ہیں، تو سمت کیا ہونی چاہیے؟ للہ۔ میں نے اپنی عبادت کی سمت درست کرنی ہے، اپنی زندگی کی سمت درست کرنی ہے، اپنی سوچ کی سمت درست کرنی ہے، اپنے دل کا ارادہ میں نے درست سمت کی طرف لے کے آنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو مرشد ہوتے ہیں نا ان کو قبلہ حضور بھی کہا جاتا ہے۔ قبلہ حضور کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے ہمارا قبلہ درست کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، جو حقیقی مرشد ہوتا ہے یا حقیقی جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے راہبر کو قبلہ حضور بھی کہتے ہیں۔ جو ہمارے شیخ الاسلام ہیں، شیخ القادری، تو ان کے جو مرید ہیں انہیں قبلہ حضور کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے انہوں نے ہمارا قبلہ درست فرمایا ہے۔
ہم تو دنیا کی طرف بھاگ رہے تھے، دنیا کی چاہتیں، خواہشیں، راحتیں، زینتیں، مال و دولت حاصل کر کے سمجھ رہے تھے ہم کامیاب ہیں اور ہم خوش ہیں اور مسلمان ہیں۔ اس ہستی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تمہارا قبلہ درست ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کی سمت درست ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے کہ میں نے پہلے تو اپنے آپ کو لا الہ کلمے کی سمت لے کے آنا ہے، حدود اللہ میں لے کے آنا ہے، صراط المستقیم کی طرف لے کے آنا ہے، میں نے اپنے آپ کو نفس کا تزکیہ کی طرف لے کے آنا ہے۔ تو یہ قبلہ جو ہستی ہوتی ہے، اللہ کی محبوب ہستی ہوتی ہے، وہ ہماری زندگی کا قبلہ درست کرتی ہے۔ آج دیکھیں ہم صرف نماز قبلہ رو پڑھتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز تو ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اپنی زندگی کا نظام قبلہ رو کرو۔ کھڑے ہو تو تم جہاں بھی کھڑے ہو للہ کھڑے ہونا، جھکنا تو اللہ کے لیے، حق پر جھکنا، گرنا جیسے سجدے میں ہم سر زمین پہ رکھتے ہیں، زندگی میں کبھی گرو تو حق کے لیے گرنا اور توکل علی اللہ رکھنا۔ یہ جن کا قبلہ درست ہوتا ہے نا، پھر ان کی زندگی کی درست بھی سمت بھی درست ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی کام کرتے ہیں للہ کرتے ہیں، کسی کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ ہم تو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کے مفاد اور عزتیں حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، کہ ہمارے تعلقات بنے رہے، لیکن جن کا قبلہ درست ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے تعلق درست رکھنے کے لیے، اپنی آخرت کی سمت درست رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو سلامتی اور طاقت دینے کے لیے اور اپنی روح کو پر پرواز دینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جن کا قبلہ درست ہوتا ہے، جن کی نسبت درست ہوتی ہے، جو انعمت علیہم کی صحبت سے فیض پا کے صراط المستقیم پر چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی میں عبادت کر رہے ہوتے، ان کا 24 گھنٹے عبادت میں ہوتا ہے، وہ ابدیت والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہی عبادت ہوتی ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ سمجھ رہے وہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ان کا جینا مرنا، ان کا نماز، ان کا حج قربانی، ان کی نفس خوشی، ان کی ہر خوشی اللہ کی خوشی میں وہ فنا ہو جاتی، یہ عبادت ہوتی ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرو، کس کے پیچھے چلو گے، کس کی نسبت رکھو گے، کس کی رفاقت میں رہو گے، کس سمت میں چلو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے معبود، آپ کے معبود سے مراد یہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ جو آپ نے ہمیں معبودیت کا، عبادت کا راستہ دکھایا تھا نا، ہم آپ کے معبود اسی راستے پر چلیں گے، آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی ہم وہ صراط المستقیم کا راستہ جو آپ کی رفاقت اور نسبت سے ہمیں ملا ہے نا، ہم وہ راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہم وہ تزکیہ نہیں چھوڑیں گے، ہم وہ مجاہدہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آخر میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جو معبود یکتا ہے، اپنی بات انہوں نے بعد میں کی ہے، پہلے انہوں نے نسبت کا اظہار کیا ہے، اور پھر دیکھیں آخر میں انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے، جو معبود یکتا ہے یہ ان کا عقیدہ تھا، اور پھر آخر میں اپنا حال بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ پہلا درجہ ہے، دیکھیں جو وہ حال بتا رہے ہیں نا کہ ہم اس کے، اور ہم اس وہ جو رب ہے واحد ہے، ہم اس کے مسلمون ہیں، فرما بردار ہیں۔ مسلمون اور مسلمان یہ ہوتا ہے، آپ کو مقام سمجھ آئے مسلمان کا؟ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں نا، ہم تو دنیاوی مسلمان ہیں یا ہم خاندانی مسلمان ہیں؟ ہم حقیقی اور نسبت والے اور ایمانی اور قرآنی مسلمان نہیں ہیں۔
اس لیے ہم دنیا کی مصلحتیں دیکھتے ہیں اور ہم اپنی چاہتیں دیکھتے ہیں، ہم اپنی راحتیں دیکھتے ہیں، محبتیں دیکھتے ہیں۔ دنیا کی محبتیں دیکھ کے تو ہم آیتیں چھوڑ دیتے ہیں، صراط المستقیم کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی راحت، چاہت اور خواہش کے لیے۔ اور یہی تو دیکھیں ہماری کہتے ہیں نا ذلت کا سبب ہے کہ ہم نے دنیا رکھی ہے، آخرت نہیں رکھی۔ زبانی مسلمان بنے ہیں، قلبی اور ایمانی اور قرآنی مسلمان نہیں۔ مسلمان کی آج آپ کو ساری سمجھ آئی ہے کہ جو نسبت والا ہو، جو رفاقت والا ہو، جو عبادت کے مقام والا ہو، جو انمتا کی اطاعت والا ہو، جو تزکیہ طہارت تقوی اور خشیت والا ہو، وہ ہوتا ہے مسلمون۔ یہ تو آغاز سفر ہے، یہی تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ہم نے تو کبھی آغاز سفر کیا ہی نہیں، تو سفر کیسے کرنا تھا؟ ابھی تو مسلمون سے آگے مومنون اور قانتون اور صادقون اور خاشعون کی منزلیں تھی، صابرون، صائمون، متصدقون۔ ہم نے تو کوئی منزل نہیں طے کی، اس لیے کہ ہم نے سفر کا آغاز ہی نہیں کیا۔ تو اب اللہ کرے ان انبیاء کی نسبت سے، ان انبیاء کے در سے، صحبت سے ہمیں یہ تو سمجھ آئے کہ انبیاء کی نسبت کیوں ضروری ہے، انبیاء کی رفاقت کیوں ضروری ہے، انبیاء کی اطاعت کیوں ضروری ہے، انبیاء کے در سے نصیحت اور ہدایت کیوں ضروری ہے، کیونکہ تبھی تو آپ بنیں گے مسلمون۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ ورنہ تو آپ بیٹھے رہو گے غافلون، جاہلون، ظالمون، منافقون۔ یہ انبیاء ہوتے ہیں، یہ نسبت والے ہوتے ہیں، یہ صالحین ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ صالحون ہوتے ہیں نا وہ، تو وہ ہمارے دلوں کو پھر صاف کرتے ہیں، نفس اور شیطان اور فتنوں سے پاک کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آیا یہ کہہ رہا راز؟ اور آخر میں دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ دیکھیں آج کل جو ایک اور فتنہ پھیلا ہوا ہے، جو وہابی کہتے ہیں نا کہ بھئی جو تمہارے آباء و اجداد ہیں ان کے پیچھے نہ چلو۔ وہابی یہ بات بہت پھیلاتے ہیں کہ آپ کے تو آباء و اجداد سارے ہی جاہل تھے، تو آپ ان کی پیروی نہ کرو۔ اگر آپ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے جاؤ گے نا تو آپ پھر غافل ہو، جاہل ہو۔ لیکن میں آپ کو یہی تو بات سمجھانے چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں وہ یہ بات لیتے ہیں کہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 6 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا ڈراؤ، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے آباء و اجداد تھے نا انہوں نے غفلت میں زندگی گزاری ہے، ان کے پیچھے نہ چلو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں آپ کو کیا سمجھا رہی ہوں؟ یہ وہابی یہ نکتہ بہت اٹھاتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلو کیونکہ وہ غافل ہیں، اور اللہ نے تو کہا ہے کہ ان کو ڈراؤ، ان کے پیچھے نہ چلو۔ لیکن آپ کو یہ راز سمجھ آیا ہے کہ وہابی کس طرح فتنے پھیلاتے ہیں کہ وہ آیتوں کو غلط کوٹ کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا کہ پیچھے نہ چلو اپنے آباء و اجداد کے، یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے کہ ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی اندھی تقلید نہ کرو۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد نے کلمے کا وعدہ، صراط المستقیم کا راستہ اور قرآن سے تزکیہ تقوی اور نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کی نا،
تو پھر ہمیں اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے خاندان کے پیچھے چلنا ہے چاہے وہ کیسے ہی ہیں. ہم نے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چلنا ہے چاہے وہ کس بھی راستے پہ چل رہے ہیں. تو یہ حکم وہاں آتا ہے اگر آپ کے آباء و اجداد غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے نہ چلو. لیکن اگر آپ کے آباء و اجداد جس طرح یعقوب علیہ السلام ہیں، نیک ہستیاں ہیں، پاک ہستیاں ہیں، صالحین ہیں، تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلو. قرآن کا حکم صرف غافلین کے لیے ہے، جاہلین کے لیے ہے، کافرین کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے. لیکن وہابی یہ پھیلاتے ہیں کہ آباء و اجداد کے پیچھے چلنا ہی نہیں چاہیے، آباء و اجداد کی تو ماننی ہی نہیں چاہیے چاہے وہ کچھ بھی کہیں. اسی لیے دیکھیں وہ ینگسٹر کے، ہمارے بچوں کے عقیدے اور ان کے ذہنوں کو برین واش کرتے ہیں. جو بھی نئے نئے بچے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں اسلامک سوسائٹی ہوتی ہے، تو وہ بچوں کے ذہنوں میں، ینگسٹر کے ذہن میں یہ باتیں ڈالتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد جو ختم دلاتے تھے، جو درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. تو بچے جو سادہ ہیں، معصوم ہوتے ہیں، جن کو قرآن کی ہر آیت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ جب یہ آیت دیکھتے ہیں نا کہ تمہارے آباء و اجداد تو غفلت میں ہیں، ان کو ڈراؤ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہی آباء و اجداد غفلت میں ہیں، جتنے بھی آباء و اجداد ہیں نا وہ سارے غفلت میں. اس طرح وہ بچوں کے، ینگسٹرز کے برین واش کر دیتے ہیں. بلکہ ینگسٹرز تو کیا، کئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ایسے لوگوں کے کہتے ہیں نا ہتھے چڑھ جاتے ہیں، وہابیوں کے قابو آ جاتے ہیں، اور وہ انہیں ایسی آیتیں دکھاتے ہیں جہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد تو غافل ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو. اور یہ وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ سارے ہی آباء و اجداد غافل ہیں، اور وہ ان چیزوں کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے میلاد کا انکار کرتے ہیں، ختم کا، سلام کا، درود کا. لیکن یہ ان کے کہتے ہیں نا غلط، انہوں نے ان کو آیتیں سمجھائی ہیں. یہ ہے کہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ قرآن فاسقین کو گمراہ کرتا ہے، ظالمین کو خسارہ دیتا ہے، کہ وہ آیتیں پڑھ کے ان کے غلط معنی نکالتے ہیں، ان کو الٹ سمجھتے ہیں، کہیں کی بات کہیں لگا دیتے ہیں، آیات کی ترتیب اور ترکیب اور اس کی نسبت اور اس کی حقیقت کا خیال نہیں رکھتے. اس طرح لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے فیصلہ تو دنیا میں سنا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اس بارے میں کہ جو قرآن کے بارے میں ایسی بات کریں گے نا جو قرآن میں نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ سوچیں یہ کتنی وعید سخت بات ہے یہ، کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کھول کے قرآن کے بارے میں بات کرنا، قرآن سمجھانا، یہ کوئی 2 سال کی محنت، 4 سال کی محنت اور کا نتیجہ نہیں ہوتی. جب تک آپ پورے قرآن کا آپ کے سامنے کہتے ہیں نا اس کی آیات، اس کے پس منظر، اس کے حالات اور واقعات جب تک نقطے سے نقطہ، آیت سے آیت، سرے سے سرا ملا ہوا نہ ہو، تب تک آپ قرآن دوسروں کو کھول کے کبھی بھی آپ کو پڑھانا نہیں چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی، یہی قرآن پڑھ پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں. کہ وہی بات ہے نا کہ نیم حکیم تو وہ کہتے ہیں نا خطرہ جان ہوتا ہے، تو نیم ملا جو ہوتا ہے وہ خطرہ ایمان ہوتا ہے. تو آج کل اس طرح کے بہت ہیں، بلکہ زیادہ یہی ہے، سمجھ رہے ہیں، جو زیادہ وبا پھیلی ہوئی ہے نا وہ انہی کی پھیلی ہوئی ہے. تو اس لیے پھر لوگوں کا ایمان جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے، فتنوں کا دور ہو گیا ہوا ہے نا. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ ذرا ذرا سی بات پہ ایمان بیچ دیں گے، اس لیے کہ وہ ایمان ملا کہاں سے ہوا ہے، وہ تو نیم حکیم سے ملا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ ایمان کمزور ہی ہوگا نا. ایسے ایمان کو پھر لوگ فتنوں کی خاطر، دنیا کے مفادوں کی خاطر چھوڑ دیں گے،
قرآن چھوڑ دیں گے، ایمان چھوڑ دیں گے، رحمان کی رضا چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ فتنوں کے دور کا ایمان ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے اس لیے سمجھایا کہ یہ بہت پھیل رہا ہے، تو آپ کو یہ بات بھی سمجھائی کہ قرآن سے بھی ہر کوئی ہدایت نہیں لے سکتا، نہ قرآن پڑھ کے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم گھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے، قرآن خود ہی پڑھ لیں گے۔ آپ سوچو، قرآن وہ کتاب ہی نہیں ہے کہ جس کو ہر کوئی ہاتھ لگائے، نہ اس کو ہر کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، پہنچ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ خدا للمتقین، قرآن کے میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں، بڑے درجے ہیں، بڑی شرائط ہیں، بڑے اصول و ضوابط ہیں، بڑے قوانین ہیں، بڑی حدود و قیود ہیں، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، یہ لوح محفوظ سے آیا ہوا ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ ہر کوئی کہتے ہیں نا اس کو پکڑ لے اور پڑھ لے اور سمجھ لے۔ یہ جو ہم لے کے بیٹھے ہیں یہ صرف قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کا جو اصل ہے وہ تو لوح محفوظ میں ہے، اور قرآن کا جو باطن ہے وہ قلب مصطفیٰ میں ہے۔ تو اب اگر قرآن سے کچھ لینا ہے تو در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا، بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری کے وہ مجاہدے اور درجے حاصل کریں گے تو حضوری حاصل ہوگی، تو پھر کہیں جا کے قرآن سے تقوی اور تزکیہ اور طہارت اور نور ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن دیکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا اور قرآن کے راستے پر چلنے والا بنائے، کیونکہ یہ قرآن وہ راستہ ہے جو جنتوں تک، جو اللہ کی رضا اور قرب تک جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن کے راستے پر تا دم آخر، آخری سانس تک اللہ ہمیں قرآن کے راستے پر چلنے والا بنائے، قرآن کی صحبت میں اللہ ہمیں بٹھائے، اور قرآن والوں کی نسبت اور رفاقت عطا فرمائے۔ آمین۔